اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ اللہ کے تاج، ملک کے تاج سے ہر چیز احترام کرتی تھی، درخت احترام کرتے تھے، باج بلاتے تھے آ جاتے تھے درخت، پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، اگر پہاڑ پہ قدم رکھتے تھے پہاڑ وہ جھومتا تھا خوشی سے، مدینے کا پہاڑ۔ آپ نے کہا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ پہاڑ جنت کا ہے، کیا پتہ چلا اس سے؟ جو آقا سے محبت کرتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، کہ خوشی مناتے ہیں۔ یہ تمہارے پر ٹھوس دلیل ہے بخاری شریف کی حدیث۔ جب آپ جبل احد پہ قدم مبارک رکھیے گا، وہ پہاڑ نے حرکت کی، ہلنا شروع کیا۔ آپ نے پھر اپنے پاؤں مبارک سے اس کو تھوڑی دستک دی ایسے کہ اس کو یا جبل، اے پہاڑ تو ٹھہر جا، ہل مت، تجھ کو پتہ نہیں ہے تیرے پر نبی ہے کہ ہم موجود ہیں، تجھے خوشی ہے اس چیز کی، ہمیں پتہ ہے۔ خدا کے بعد اگر ہیں تو وہی ہیں، بعد از خدا تو ہی بزرگ، قصہ مختصر۔ قیامت تک کیسے ہو سکتا ہے کہ بادل کسی پہ سایہ کرتے ساتھ چلے؟ روک نہیں سکتے بادل کو، ادھر جائے تو ادھر نہیں لا سکتے، ادھر جائے تو ادھر اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ اپنے ساتھ تو چلانا مشکل ہے، سارے سائنسدان لگ جائیں، نہیں ہوگا نہیں، لیکن آقا جی کے ساتھ چلتا تھا بادل جب دھوپ ہوتی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے سوچنے والے کے لیے، جس کی خدا نے قسمت اچھی کی ہے، آقا کی پہچان ہوتی ان باتوں سے کہ وہ کیسی عظیم ہستی سی دنیا میں، نہ ایسا ہوا ہے نہ ہوگا تا قیامت۔ بتائیں، اگر دھوپ میں چلتے، جیسے تجارت میں گئے تھے، حضرت ختیجہ کے میسرہ غلام ساتھ تھا، وہ آیا، اس نے بہت ہی تعجب کیا، اس کے ان کے ساتھ سفر میں نے کیا، میں نے ایسے حالات دیکھے، میں تعجب میں آ گیا ہوں کہ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی بادل آ جاتا تھا، ساتھ چلتا تھا۔ اسی سفر میں ایک جگہ کچھ آرام کیا، دھوپ سامنے کی تھی تو ٹہنیاں مڑ کر خود سامنے آ گئیں، ایسے کبھی ہوا؟ بہت سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ قیامت تک کے رسول ہیں، آپ رحمت العالمین ہیں، آپ کی زبان سے جو نکل جائے وہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم بیٹھتے ہیں۔ آپ نے کہا ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں، تو ہم اس چیز کو غلط سمجھیں، دیکھتے ہیں جو خود فرمایا ہے، تو ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اس کی نظر کرم ہم پہ آپ پہ پڑے اور ہمارے آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ ہم بھیک مانگنے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی